سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کینسر، لیو اور ورگو کے حوالے سے. جو تینوں سائنز ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. جو ہمارے یہ ہیں ہمارے کینسر دوست، ان کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ گرہن کا سیزن ہے اور نیا چاند ہے، بلاسمک مون ہے اور سورج گرہن ہے. لیو کے لیے obviously سورج گرہن ہے، ان کے سائن کو گرہن لگے گا. اور ورگو کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے بہت ساری چیزوں کے علاوہ کہ ان کا جو رولر ہے مرکری وہ ریٹروگریڈ ہے. سو اب چلتے ہیں اپنے ویکلی راؤنڈ اپ کی طرف. سب سے پہلے کینسر. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے لیے اس ہفتے میں اچیومنٹس بہت زیادہ ہیں. آپ بہت زیادہ اچیومنٹس کر سکتے ہیں، بہت زیادہ منزلیں پار کر سکتے ہیں، بہت زیادہ ہرڈل کراس کر سکتے ہیں. اگر آپ کے سامنے سمبولیکلی میں بتاؤں کہ اگر آپ کے سامنے ہرڈل ریس ہے تو آپ نہ صرف یہ کہ وہ ہرڈلز کراس کریں گے بلکہ وہ ریس آپ جیت بھی جائیں گے. اتنی زیادہ آپ کے لیے اچیومنٹ دکھائی دیتے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ نے تبدیلی کو نہیں روکنا. اگر کوئی چینج آتا ہے، کوئی بھی چینج جو آپ کی زندگی میں، کیونکہ ان دنوں چینجز بھی بہت زیادہ ہیں، ظاہر ہے ایکلپس سیزن ہے اور ایکلپس جو ہے یہ آپ کے چوتھے گھر میں لگا اور اب 10ویں گھر میں لگ رہا ہے. چوتھا گھر اور 10واں گھر بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. چوتھا گھر ماں کا اور 10واں گھر باپ کا. سو جہاں پر گرہن بھی لگ رہا ہے اور جہاں پر مرکری ریٹروگریڈ بھی ہے اور جہاں مرکری اور سن کا کنجنکشن بھی ہے. سو 10واں گھر بہت امپورٹنٹ ہے. 10واں گھر کیا ہوتا ہے؟ 10واں گھر ہوتا ہے میلز کا، مردوں کا، باپ کا، جس کو ہم کہتے ہیں. آپ کے بھائی ہو گئے، آپ کے فادر ہو گئے، ہسبینڈ ہو گئے، بچے ہو گئے، ہو ایور جو بھی میل آپ کی زندگی میں ہے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اپنے امپروو کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ کے 9ویں گھر میں ایک بہت شدید انرجی ہے جو کہ سیٹرن اور مارس جن کا کنجنکشن ہے. سیٹرن اور مارس 9واں گھر ہوتا ہے ٹریول کا، ایجوکیشن کا، نظریات کا. تو وہاں پر جب یہ ڈسرپٹیو انرجی ہے، ان دنوں آپ کے اگر کوئی ایگزامز ہیں تو بہت فوکس رکھیے گا. کوئی کام بھی ایسا جس میں احتیاط اور برین ورک ہو اس کے بارے میں بہت محتاط رہیے گا. پیپر ورک کے بارے میں بہت محتاط رہیے گا. ہر نقطے، ہر زیرو کے بارے میں محتاط رہیے گا. سمبولیکلی اگر آپ ایئرپورٹ جا رہے ہیں، آپ کا جو ہے جہاز ریڈی اور آپ ٹکٹ گھر چھوڑ آئے ہیں، سو دس کائنڈ آف نیگلیجنس آپ سے ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں کیئرفل رہیے گا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اس ہفتے بہت ساری ایسی سوچیں آپ کے ذہن سے کراس کریں گی جن میں بہت پوٹینشیل ہے. ہوتا ہے نا بہت زیادہ پھلدار قسم کے بیج، سیڈ ٹائپ. تو ایسے سیڈز بہت ساری تھاٹس آپ کے مائنڈ سے کراس کریں گی جن میں بہت پوٹینشیل ہے. اپنی سوچو، اپنے آئیڈیا، کیونکہ یونیورس آپ کو اس طرح کے آئیڈیاز دے رہا ہے جس میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اور آپ نے جس پر آپ اگر امپلیمنٹ کریں تو آپ بہت زیادہ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. ویٹ نہیں کرنا. آپ نے ویٹ نہیں کرنا. آپ نے اپنے جو آئیڈیاز ہیں انہیں نوٹ کرنا ہے اور انہیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے پلاننگ کرنی ہے. سوچوں کو بلا وجہ ذہن سے نہیں جھٹکنا. ان سوچوں میں بہت پوٹینشیل ہے. اور اس کے بعد جیسے ہوتا ہے نا کہ اس ہفتے جیسے میں سب کو کہہ رہی ہوں کہ بی کیئرفل، ڈونٹ ٹیک ایکشن. آپ کے لیے خاص طور پہ یہ بات ہے کہ آپ کو تھوڑا ایکشن لینا ہے. آپ کو چیزوں کو گراب کرنا. آپ کو کچھ ایسی اپرچونٹیز اس ہفتے میں مل سکتی ہیں جو آپ کے لیے آگے چل کر جن میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہو. اس کے بعد جاب چھوڑنا، جاب کرنا، کوئی ایک دم ڈیسیشن لینا، اس پہ بھی آپ نے محتاط رہنا ہے. اس کے بعد اپنے نیم اور فیم، اپنی ریپوٹیشن کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو آپ کا نام ملائن کرنے کی اجازت نہ دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بلا وجہ آؤٹ آف ریونج یا آؤٹ آف اینگر کچھ ایسی بات، جھوٹی بات کر دیں یا جھوٹی بات آپ کے لیے پھیلا دیں. اس کے بارے میں کیئرفل رہیے گا. اور پھر یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے کہ آپ جنراسٹی بہت زیادہ اس ہفتے آپ میں دکھائی دیتی ہے. جیسے آپ لوگوں کو ادھار دے رہے ہیں، لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں یا بلا وجہ پیسے سپینڈ کر رہے ہیں. اس پر بھی، جنراسٹی پر بھی تھوڑی بریکیں لگائیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ آپ اپنے بہن بھائیوں سے، سبلنگس اینڈ فادر، ان سے جھگڑا نہ ہو. یہ دھیان میں رہے. سبلنگس بہن بھائی اور فادر. آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس ہفتے کامیابی بہت زیادہ آپ کے لیے بزی، کامیاب قسم کا آپ کے لیے کامیاب اور ہیپی مصروفیات ہیں. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو لگے گا کسی نے آپ کے ونگز کو کلپ کر دیا، پر باندھ دیا، آپ اڑ نہیں پا رہے. کسی کی یہ کوشش ہے، محتاط رہیے گا. آپ کی لو وائب میں جیسے آپ کسی دوسرے کے جذبات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، دوسروں کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کو بہت زیادہ
پڑھنے کی ضرورت ہے. پڑھنے سے میری مراد ہے آپ پریپیئرڈ نہیں ہیں, آپ ابھی تک فلی پریپیئرڈ نہیں ہیں. جو بھی ٹاسک آپ کے سامنے ہے, اگر وہ فار ایگزامپل آپ نے کہیں کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور اس کمیٹی کے پیسے بھی آپ کے پاس پورے نہیں ہیں, آپ نے کوئی ایگزام دینا ہے اور اس کی آپ کی تیاری مکمل نہیں ہے, تو اس طرح سے ان پریپیئرڈنس نظر آتی ہے بلا وجہ کی. آپ کا جو مون میسج ہے, غالباً پچھلے ہفتے بھی یہی آپ کا مون میسج تھا کہ جس چیز سے ڈر لگتا ہے نا اس کا سامنا کرو. آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ ہے گولڈن جسے ہم کہتے ہیں گولڈن ٹوپاز کہہ لیجیے. گولڈن ٹوپاز بڑا خوبصورت پتھر ہوتا ہے. گولڈن ٹوپاز میرے پاس ہر وقت ہوتا ہے. اٹس اے گولڈن پتھر, اس میں یا کوئی بھی ایسا پتھر جس میں گولڈن شائن ہو, وہ ٹوپاز بھی ہو سکتا ہے, وہ سٹرن بھی ہو سکتا ہے, اینی تھنگ دیٹ از گولڈ. آپ کا جو لکی سٹون لکی چارم ہے, جو انرجی آپ کو چاہیے وہ ہے فلائنگ برڈ, اڑتے ہوئے پرندے کا کوئی امیج. آپ کا اس ہفتے کا ڈیوائن میسج ہے, دل کی باتیں تو کسی بہت اپنے سے کی جاتی ہیں اور رب سے زیادہ اپنا کوئی نہیں. وہ گرنے نہیں دیتا, وہ سہارا دیتا ہے, وہ اٹھنا سکھاتا ہے اور وہ اڑنا بھی سکھاتا ہے. اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف. ہمارے لیو دوستوں کے لیے کہنے کی بات ہے, لیکن ظاہر ہے آپ کا جو ہفتہ یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس ہفتے نیا چاند بھی ہے اور آپ کے 9ویں گھر پہ آپ کا جو رولر ہے سن, اس کو گرہن بھی لگ رہا ہے. اور وہاں پر مرکری ریٹروگریڈ بھی ہے اور آپ کا جو رولر ہے سن وہ ریٹروگریڈ مرکری کے ساتھ کنجنکٹ بھی کرے گا. مینس کہ اٹس گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ ویک آپ کی ذات کے لیے, آپ کے پرسن کے لیے, اینڈ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اگر آپ جو ہے تھوڑا سا اپنے رویے کو انڈر کنٹرول رکھیں, ریش نہ ہو, اینگری نہ ہو, غصہ نہ کریں, تھوڑی سی اپنے اندر برداشت پیدا کریں, ٹالرنس پیدا کریں اس ہفتے خاص طور پر. جیسے آپ ایک روزہ رکھ لیتے ہیں, چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں, یا آپ برداشت کا روزہ رکھ لیتے ہیں, اس طرح کی کوئی کوشش کیجئے کہ آپ کے تھوڑے سے جو اینگر ہے وہ ایک دم ظاہر نہ, وہ جو شیر کی دہاڑ ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا اپنے انڈر کنٹرول رکھنا ہے. اس ہفتے آپ کو بہت زیادہ نئے امکانات دکھائی دیتے ہیں کہ آپ کو مل سکتے ہیں, نئی پاسبلٹیز ہیں, نئے امکانات ہیں, نئے ہورائزنز ہیں, نئی چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ سامنے آ سکتی ہیں. اور یوں بھی لگتا ہے کہ جیسے یونیورس آپ کو آگے کی طرف پش کر رہا ہے, آپ کو ری ڈائریکٹ کر رہا ہے, آپ کو ایسی سچویشنز دکھائی دے رہی ہیں کہ جہاں آپ آگے موو کریں, اور یونیورس قدرت کی طرف سے آپ کو آگے بڑھنے کے بہت سارے موقع اس ہفتے مل سکتے ہیں. اور تبدیلی کو آپ نے ریزسٹ نہیں کرنا, تبدیلی کو آپ نے ریزسٹ نہیں کرنا. اگر کوئی چینج آ رہا ہے تو اس کو آنے دیجئے. اس کے بعد آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ بلا وجہ جذباتی پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اوور ایموشنل ہو رہے ہیں. ایموشنز جو ہیں وہ لوگ اپنے کنٹرول نہیں کر پا رہے, شاید نروس ہیں لوگ, یا لوگ انسیکیور ہیں, انکلیئر ہیں, اور انسیکیورٹی اور انکلیئرٹی جو ہے اس کا اظہار کھلے بندوں لوگ کر رہے ہیں, اور آپ اس چیز سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. آپ کیونکہ ہمارے جو لیو دوست ہے, یہ جذبات کو کنٹرول ان کے لیے مشکل ہوتا ہے ایسے جذباتی لوگوں کو ہینڈل کرنا. سو آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا اور ان کے خوف کو اپنے سر پر سوار نہیں کرنا. اس کے بعد آپ کے اس ہفتے جیسے میں نے کہا کہ نئی پاسبلٹیز بھی ہیں, امکانات بھی ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ویلتھ اور فیم دونوں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد اگر آپ کو کوئی پریزنٹیشن ہے, آپ نے کوئی اسپیچ کرنی ہے, یا آپ نے کہیں بات کرنی ہے, بولنا ہے, انٹرویو دینا ہے, کہیں بھی جہاں آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے وہاں بہت احتیاط سے کیجیے گا. بالکل کلیئر, ڈائریکٹ اور اسٹریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی ڈپلومیسی, تھوڑی سی احتیاط, اور تھوڑی سی رنگ بازی, تھوڑی سی زیب داستان, اس کے ساتھ آپ گفتگو کیجیے گا. اور آپ نے جسے کہتے ہیں نا بہت کیئرفلی بولنا ہے, اور کہیں کمپرومائز کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہاں کمپرومائز کرنے سے بھی آپ نے گریز نہیں کرنا, سمجھوتا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس ہفتے اونلی. ہمارے لیے دوستوں کے لیے پازیٹیو انرجی ہے سڈن منی, پیسوں کا انتظام ہو جانا, بندوبست ہو جانا, فائنانسز مل جانا, فیسلٹیز مل جانا, راستے کھلنا. اور راستوں میں اگر کوئی جو بھی رکاوٹ تھی اس کا دور ہو جانا, اور اگر فائنانشیل رکاوٹ تھی تو وہ لگتا ہے کہ وہ یقیناً دور ہو سکتی ہے. آپ کا جو نیگیٹو انرجی ہے وہ کنفیوژن ہے. ابھی ہم نے یہاں پر بھی دیکھا تھوڑا سا کنفیوژن, تھوڑا سا لوگوں کا آپ کو وہ کرنا, آپ کی ہمت کو چیلنج کرنا, آپ کو کنفیوز کرنا,
آپ کے ساتھ جھوٹ بولنا، آپ کے ساتھ غلط بیانی کرنا اور آپ سے سمبولکلی آپ سے ایسی جگہ انویسٹمنٹ کرانے کا کے لیے فورس کرنا جہاں پہ لاس ہونے کے خدشات زیادہ ہوں. لو لائف میں آپ کی گفتگو کسی کو ہرٹ کر سکتی ہے. ٹاک کیئرفلی. اور فائنانسز اور ایجوکیشن میں یو آر ناٹ پریپیئرڈ ایٹ آل. اپنے آپ کو پریپیئر کیجئے، اسٹڈی کیجئے، کتابوں میں فوکس کے ساتھ جائیے، کیونکہ لگتا یوں ہے کہ شاید آپ کا فوکس جو ہے وہ اس وقت کام نہیں کر رہا. اوبویسلی سن کو گرہن لگا ہوا ہے تو فوکس تو آپ کا ڈسٹرب ہوگا، لیکن بہرحال ان دنوں پھر یا آپ پڑھیں تو فوکس سے پڑھیں، ورنہ ٹائم نہ ویسٹ کریں. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ لاسٹ فیو اسٹیپس اور جو لاسٹ فیو اسٹیپس ہوتے ہیں انہیں بہت احتیاط سے اٹھانا چاہیے. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے دس از کلیئر کوارٹز. کلیئر کوارٹز اس طرح کا پتھر ہوتا ہے اور یہ ایزیلی اویلیبل پتھر ہے، ایکسپینسو بھی نہیں ہوتا. سو کلیئر کوارٹز آپ کو چاہیے. یہ ایک عجیب طرح یہ کلیئر کرتا ہے. یہ جو پتھر ہوتا ہے جب اسے آپ اپنے ساتھ کیری کرتے ہیں تو یہ آپ کے اندر کلیئرٹی لے کر آتا ہے، آپ کی سول کی کلیئرٹی لے کر آتا ہے، ہر طرح کی کلیئرٹی لے کر آتا ہے. آپ کا اس ہفتے کا لکی چارم جو ہے دیٹ از فیری. اسمائلنگ ینگ فیری آپ کا اس ہفتے کا لکی چارم ہے. یہ وہ انرجی لائے گا جس کی کہ آپ کو ضرورت ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اف یو وانٹ، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو مڈ نائٹ پریئر کیجیے، جیسے اسلام میں تہجد ہے، آدھی رات کی عبادت کیجیے اور یہ سوچ کر کیجیے کہ رب سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، کچھ بھی اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے. اس نے جو دینا ہے، جو آپ کو چاہیے، یہ اس نے دینا ہی دینا ہے. کہاں سے کیسے یہ اس کا کام ہے. یہ آپ نے نہیں سوچنا. اپنے آدھی رات کی عبادت میں اپنے دل کی ہر بات اپنے رب سے بیان کرنی ہے. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے امپورٹنٹ ویک ہے، اور جب تک 24 تک ریٹروگریڈ ہے مرکری تب تک آپ کے لیے ہر ہفتہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو ریٹروگریشن ہے یہ اس ہفتے 8ویں گھر میں ہے. 8ویں گھر میں آپ کا رولر بھی ریٹروگریڈ ہے، وہاں سورج کو گرہن بھی لگ رہا ہے اور وہاں مرکری اور سن کنجنکٹ بھی ہو رہے ہیں. اور آپ کے 7واں گھر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے ورگو دوستوں کے لیے، کیونکہ ہمارے ورگو دوست جو ہوتے ہیں ان کے لیے ان کے اپنے لوگ، اپنی فیملی، اپنے دوست بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. 7واں گھر جو ہوتا ہے یہ دنیا سے وابستہ ہوتا ہے، کہ جو دنیا آپ کے ارد گرد آباد ہے. وہاں پہ ایک ایسی انرجی ہے، ڈسرپٹیو انرجی ہے. مارس کا اور سیٹرن کا کنجنکشن ہے جہاں پر لوگ جو ہیں وہ ان کا مزاج اچھا نہیں ہوتا. ایک تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے کہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ایکسٹرا ڈوز آف انرجی ہے. دشمن بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، دوست بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اس طرح کی جو سچویشن آپ کی زندگی میں پیدا ہو رہی ہے کہ آپ کے جو اپنے اسپاؤزز ہیں یا پارٹنرز ہیں، بزنس پارٹنر ہیں، لائف پارٹنر ہیں، یا جو لوگ بھی آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا جن کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے وہ زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جائیں، زیادہ روڈ ہو جائیں، زیادہ نروس ہو جائیں، زیادہ جیسے اینگری موڈ میں آ جائیں یا ماضی کے کھاتے کھول کے بیٹھ جائیں. سو آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ٹائم ایسا ہے اور آپ کو یہاں پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے تمام تر چیزوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر فائنانسز کو، اور اس چیز کو کہ دوسرے لوگ کیا سپینڈ کر رہے ہیں، دوسرے لوگ آپ کا پیسہ کیسے سپینڈ کر رہے ہیں اور آپ دوسروں کا پیسہ کیسے سپینڈ کر رہے ہیں. یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ آپ کو دیکھنی ہے، کیونکہ اس ہفتے اس معاملے میں کہیں گڑبڑ ہو سکتی ہے جو آگے چل کر آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو. اور آپ نے جیسے ہوتا ہے نا، مارکیٹ فلکچویٹ کرے گی آپ کے ارد. آپ شیئر مارکیٹ سے کام کر رہے ہیں یا فوریکس میں کام کر رہے ہیں تو جہاں پر بھی فلکچویشن جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے جس بھی کام میں، وہاں پر آپ نے کیئرفل رہنا ہے، کیونکہ مارکیٹ اچانک فلکچویٹ کر سکتی ہے، اچانک جو سچویشن ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. اور چھوٹی باتیں بڑی ہو سکتی ہیں، باتوں کا بتنگڑ بن سکتا ہے، آؤٹ آف پرپورشن جیسے چیزیں بلو کر جاتی. سو اس پر بھی آپ نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے اور جانے دینا ہے. اور کوشش یہ کریں کہ جو گزر گیا سو گزر گیا، بائی گون بی بائی گون، اس کو رہنے دیجیے گا. اور اس کے ساتھ آپ نے جو ہوتا ہے نا تھوڑا سا جسے ہم کہتے ہیں کہ پیس رکھنا آپ کا کام ہے، بیلنس رکھنا آپ کا کام ہے. اور اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز کہ فائنانسز کو آپ اپنے ہاتھ میں لے لیجئے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تو اس کی اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جو بھی فائنینشیل میٹرز ہیں ان کو آپ اپنے ہاتھ میں لے لیجئے. اور ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کے پیسے کو برباد کر دے، ڈبو دے،
یا انکلیئر ٹرانزیکشنز میں ڈال دیں. سو آپ نے اس بات پر کیئرفل رہنا ہے اور آپ نے جو پیسہ ہے اس کے معاملات خود دیکھنے ہیں. اس کے بعد اس ہفتے آپ کو بہت ساری ایسی انفارمیشن مل سکتی ہے, بہت زیادہ انفارمیشن ٹو پروسیس, بہت زیادہ پروسیس آپ بار بار انفارمیشن کو کرتے دکھائی دیتے ہیں. اور پھر یہ کہ آپ کا جیسے ہوتا ہے نا کہ لوگوں کا رویہ, وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تھوڑا سا نان پروگریسو, انفلیکسیبل اور تھوڑا سا انریزنیبل ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ پٹ اپ کر لیجئے گا. اور کوشش یہ کیجیے گا اگر کوئی برا مانتا ہے تو مانتا رہے, لیکن فائنینشیل میٹرز آپ کے اپنے ہاتھ میں ہونے چاہیے. آپ کی جو اس ہفتے کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا, چاہے دشمن ہی آپ کا فیصلہ کیوں نہ کر رہا ہو, دشمن کے ہاتھ میں کیوں نہ آپ کے فیصلے ہوں, فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنوں کے ہاتھوں ہی نقصان پہنچ سکتا ہے. لو وائب میں آپ ایسے ہے کہ جیسے تھوڑا دوریاں بڑھ سکتی ہیں یا ناراضگی یا کولڈ وار. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن جو ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے نئے سرے سے سٹارٹ کریں, اپنے کھاتے نئے سرے سے کھولیں, اپنی کتابوں کو پہلے صفحے سے کھولیں, ری سٹارٹ اور ریفریش. آپ کا اس ہفتے کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ اگر یہ پچھلے سے پچھلے ہفتے بھی یہی آپ کا آیا تھا کہ اگر کہیں یو ٹرن لینا ہو, اگر کہیں مڑنا ہو, اگر کہیں یو ٹرن لینا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ غلط ہو گیا تو اس کو مان لینے میں اور یو ٹرن لینے میں اس ہفتے کوئی حرج نہیں ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم ہے وہ بن رہا ہے بٹرفلائی. بٹرفلائی اور بٹرفلائی کا براؤن کلر کی, میرے پاس تو اس وقت ریڈ کلر کی ہے, لیکن اگر براؤن ہو, برنٹ براؤن, جو جیسے میں نے پہنا ہوا ہے اس طرح کا کوئی برنٹ براؤن جو بٹرفلائی ہے یہ آپ کے لیے لکی چارم ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جسے ہم, یہ ایکوا کہاں ہے, ایکوا, دس از ایکوا میرین. This is aquamarine. Aquamarine is your lucky stone for this week, کیونکہ جتنا زیادہ آپ کو برداشت کرنا پڑا ہے لوگوں کو, وہاں پر ایکوا ہی چاہیے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے منزلیں چاہے کتنی ہی دور کیوں نہ ہوں, راستے ہمیشہ قدموں کے نیچے ہوتے ہیں. ایمان مضبوط کریں اور قدم بڑھائیں.